وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آپ نے عموماً ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں اور عموماً حضور کی آمد کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ عموماً سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا جب اپنا نبی ان کے اندر مبعوث فرما دیا۔ آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ امت کے اوپر، مومنوں کے اوپر احسان فرمایا جب اپنا محبوب ان کو عطا فرما دیا۔ اس آیت کا تھوڑا تعلق پچھلی آیات مبارکہ کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ آل عمران ہے، اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے، اور متصل گزشتہ آیات مبارکہ میں غزوہ احد کا موضوع چل رہا ہے۔ غزوہ احد کے بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں، ان کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اگلی آیت مبارکہ سمجھ آ جائے۔ 50 لوگوں کا جو دستہ اللہ کے محبوب نے پہاڑی کی چوٹی پر متعین فرمایا تھا جناب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اس نے جب مسلمانوں کی فتح بظاہر دیکھی تو انہوں نے وہ پوائنٹ چھوڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ آ کر مل گئے۔ ان کے وہاں درہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ بتقاضۂ بشریت مال غنیمت بھی ہو سکتا ہے، بتقاضۂ بشریت یہ بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہم خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا موقف یہ تھا درہ چھوڑنے میں، مفسرین نے جو بات لکھی ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مال غنیمت مسلمانوں کے لیے جائز ہوا ہے نیا کیونکہ غزوہ احد کتنے سن میں ہوا؟ 3 ہجری میں۔ اللہ کے محبوب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو تیسرے سال غزوہ احد ہوا۔ مال غنیمت تھوڑا عرصہ پہلے مسلمانوں کے لیے جائز ہوا۔ کیوں؟ مال غنیمت جہاد کے ساتھ ہے اور جہاد کا حکم ہمیں مدینہ طیبہ میں ملتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید جو جس کے ہاتھ لگے وہی مومن کا حصہ ٹھہرے، چہ جائے کہ تقسیم ہو کہ سوار کے اوپر اتنا، پیدل والے کے اوپر اتنا، اور جو میمنہ کے اوپر متعین ہے اس کا اتنا، میسرہ والے کا اتنا۔ بعض کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن ایسی ہو کہ جو جس کے ہاتھ لگے وہ اس کا، تو انہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ مال غنیمت جائز تھا اور اس میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ درہ اگر اس بنا پر چھوڑا تو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت تو جائز تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا موقف یہ تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیں اور ہمیں تقسیم نہ کریں، ہمیں نہ دیں۔ کہیں ایسے کسی منافق کے دل میں کہیں بھی کوئی بات اٹھ سکتی ہے، تو پچھلی آیت مبارکہ میں اس کو رد کر دیا گیا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی خیانت کرے گا اللہ تو اس کو اس خیانت کے ساتھ قیامت والے دن لائے گا۔ اب پیچھے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بظاہر عیب کو دور کرنا، اور وہ عیب یہ تھا کہ نبی کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ اپنے حبیب کریم کی شان بیان فرما رہا ہے کہ نبی خیانت کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور نبی کیا کر سکتا ہے؟ نبی کا سٹیٹس ان آیات مبارکہ میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ نبی کبھی ہمیں ہجرت پہ مجبور کرتے ہیں، یعنی مکہ سے مدینہ چلو، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑو، کبھی یہ نبی غزوہ بدر میں ہمیں 313 کو 950 کے مد مقابل لا کھڑا کرتے ہیں، کبھی یہ نبی 1000 کو 2500 کے مقابلے میں غزوہ احد میں لڑنے کی بات فرماتے ہیں، تو یہ کچھ کمپلسری چیزیں کیسے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے اس نبی کو اپنے پاس آنا ایک احسان سمجھو۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لام اور قد دونوں تحقیق کے لیے، بے شک، یقیناً، کوئی شک نہیں، مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس پوری آیت کا ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مننا یا منو کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، یہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اور ایسا فعل ماضی ہے جس کے آخری 2 جو حرف ہیں وہ ایک ہی ہیں اور ان کو مدغم کر دیا گیا ہے، اور مدہ یمدو اسی وزن کے اوپر ہے، مننا یمنو، احسان کرنا۔ احسان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی المؤمنین،
مومنین کے اوپر۔ یہ مومنین جو تھا یہ اصل میں مومنون تھا، لیکن اللہ کی وجہ سے یہ مومنین بنا اور سبجیکٹیو حالت سے یہ آبجیکٹیو حالت میں چلا آیا۔ مومنین پر اللہ نے احسان فرمایا کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اذ جب، بعث بھیجا، مبعوث فرمایا، فیہم ان کے اندر، ان میں، رسولا رسول بنا کر، اور ہے کیسا؟ من انفسہم، انہی کے اندر ہے۔ اگر اہل مکہ کی طرف اللہ نے بھیجا نبی بنا کر تو آپ بھی قریشی ہیں، اہل مکہ بھی قریشی ہیں، اور آپ کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ ہے، وہ بھی قریش کی ایک شاخ ہے، انہی میں سے ہی ایک رسول بنا کر بھیجا۔ اس نبی کا سٹیٹس معاذ اللہ مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس نبی کی شان یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، پہلی شان، دوسری ویزکیہم، تیسری ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیہم آیاتی، تلا یتلو کا معنی ہے تلاوت کرنا، یتلو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھتے ہیں، علیہم ان کے اوپر، مومنین کے سامنے، آیاتہ ہی، اللہ کس کا معنی ہے؟ ہی کا معنی، ہی پروناؤن ہے، اور پروناؤن ہمیشہ ناؤن کی طرف لوٹتا ہے، اس سے ناؤن مراد ہے، اور ناؤن اللہ نے اوپر والی لائن میں ذکر کر دیا، لقد من اللہ، جس اللہ نے احسان فرمایا ہے اسی اللہ کے احکامات کی یہ نبی محتشم بھی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، واو کا معنی، اور زکا یزکی اسی سے نکلا ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے، 2.5% دیں تو باقی 97.5 پاک ہو گئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ نبی محتشم ان کو پاک بھی کرتے ہیں، دیکھیں نبی کا سٹیٹس کتنا بڑا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور تعلیم دیتے ہیں ان کو، الکتابہ کتاب کی، والحکمہ اور سنت کی۔ حکمت سے مختلف جگہ پر مختلف معنی مراد ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی حکمت کا لفظ ہے اس سے مراد حدیث و سنت ہے، اور حکمت کا ایک بڑا کمال ترجمہ ایک تفسیر نے کیا، اردو تفسیر ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں حکمت ہے دین کے امور کو ایسے سمجھنا جیسے اللہ سمجھانا چاہتا ہے، دین کے امور کو ایسے سمجھنا جیسے اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اور دین کے امور کو لوگوں کو ایسے سمجھانا جیسے ان کی فطرت ہے، ان کی فطرت اور ان کی عقل کے مطابق۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے۔ آج حکمت کی کتنی ضرورت ہے، گھر سے لے کر باہر تک، باہر سے لے کر گھر تک، معاشرہ چلانے سے لے کر ریاست چلانے تک آج حکمت کی ضرورت ہے۔ ٹھونسی نہ جائے چیزیں اور فطرت کے مطابق ان کے قریب کر کے لوگوں کو شاید دین سمجھایا جائے تو دین ایسا لائف سٹائل ہے، لوگ اس کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا سیکوینس دیکھیے گا اس آیت مبارکہ میں، جو نبی کا سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم، پہلے کیا کرتا ہے نبی؟ تلاوت، ویزکیہم پھر پاک، اور ویعلمہم پھر ہے تعلیم۔ اگر اسی سیکوینس میں دیکھیں تو تلاوت کلام مجید بھی معاذ اللہ کو فضول کام نہیں ہے۔ ایک بندے کو سمجھ نہیں آتی قرآن کی اور وہ پڑھتا رہتا ہے، جیسے عموماً ہمارے معاشرے میں ہم پڑھتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے 1 پارہ ختم ہو جائے، 2 ختم ہو جائیں، رمضان میں 3 پارے ختم ہو جائیں، اتنے ختم ہو جائیں، قرآن اتنی دفعہ مکمل ہو جائے، لیکن کام چھوٹے درجے کا ہے اس کے مقابلے میں جو اس سے آگے آنے والا معاملہ ہے، لیکن اپنی ذات کے اندر یہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ تلاوت نہیں ہوگی تو تزکیہ بھی نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا تو تعلیم بھی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن انسان کو کب سمجھ آتا ہے، اس کے لیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ پہلے تلاوت ہوگی اور پھر نفس کا تزکیہ ہوگا، نفس پاک ہوگا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب اور سنت کی سمجھ آئے گی۔ تو اس آیت کا جو تعلق ہے ان 3 وربز کا یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کی شان اللہ کی آیتیں پڑھنا، نبی کی شان تزکیہ کرنا، نبی کی شان قرآن و سنت کی تعلیم دینا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ایک بہت بڑا زوم ہے، ایک بہت بڑا ان کی ذہنی اختراع ہے، بڑا پن ہے جس کو اللہ دور فرما رہا ہے۔ اہل مکہ تم تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، حضور کی آمد سے پہلے بھی اور اب بھی۔ ابو جہل کے ایمان نہ لانے میں رکاوٹ کیا تھی؟ کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، اور اگر نبی کو بننا ہی ہوتا تو ضرور تھا کہ وہ عبداللہ کے گھر ایک یتیم بچے نے نبی بننا تھا۔ تو یہ زوم ان کا دور کیا جا رہا ہے کہ تم بہت بڑے انسان نہیں ہو، میرے نبی کا سٹیٹس یہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم میرے نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، بے شک تمہارا خاندانی سٹیٹس بڑا تھا۔ وَإِن كَانُوا، واو کا معنی، اور ان کا معنی اگرچہ، کانو وہ سارے کے سارے تھے،
کانا، کانا کا معنی ہے ہونا، وہ ہوا، دو ہوئے، کانا سب ہوئے، کانو ایک عورت، کانت دو عورتیں، کانتا سب عورتیں، کننا تو ہوا، کنتا تم دو، کنتما تم سب، کنتم تو ایک عورت، کنتے تم دو، کنتما تم سب، میں ہوا، کنتو ہم، کننا یہ اسی سے جی وَإِن كَانُوا اگرچہ وہ سارے کے سارے تھے اہل مکہ قریش من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ان کا وتیرہ تھا، شراب، زنا، جوا، ہر وہ معاملہ جو اللہ سے دور کرنے والا ہے وہ ان کا وتیرہ تھا، یہ تو کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ پھر وہی تناظر ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ آیت آپ کو روح کے مطابق آپ کو سمجھ آ جائے۔ 50 لوگوں کا دستہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل جاتی ہے، اللہ کے محبوب زخمی ہو جاتے ہیں، اور غزوہ احد میں شہید کتنے ہوتے ہیں؟ 70، اور 70 ہی بدر میں مسلمان ان کے بندوں کو قتل کرتے ہیں۔ اب مسلمان پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، درہ چھوڑ دیا، غلطی ہو گئی، 70 بندے ہمیں ان کے لاشیں اٹھانا پڑے۔ یہ جو کیفیت ہے اللہ اس میں بیان فرما رہا ہے کہ تم 70 بندوں پہ پریشان ہو اور مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہو، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ تم بدر کے میدان میں ان کے 70 لاشیں بھی تو ان کو دے چکے ہو، مثلیہا بات تو برابر ہو چکی ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، آ کا معنی کیا، واو ہے عطف کے لیے، اور لما جب اصابتکم، اصابہ یصیبو کا معنی ہے پہنچنا، اسی سے نکلا ہے مصیبت، اور مصیبت بھی انسان کو آزمائش میں پہنچتی ہے، اس وجہ سے عربی میں مصیبت کہا گیا۔ اولما اصابتکم مصیبہ، اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے، یعنی حضور زخمی ہو گئے اور 70 لاشیں تمہیں اٹھانا پڑے، تو یہ تمہیں مصیبت پہنچی ہے، کس میدان میں؟ غزوہ احد میں، تو پریشانی کی ضرورت نہیں۔ قد اصبتم مثلیہا، قد کا معنی تحقیق، اصبتم تم پہنچا چکے ہو اپنے دشمن کو، مثلیہا اسی کی مثل پہنچا چکے ہو، تم ان کے 70 گھر بھی تو اجاڑ چکے ہو، مثلیہا ڈبل تم انہیں پنشمنٹ کر چکے ہو۔ وہ کیا، 70 واصل جہنم ہوئے تو قیدی بھی کتنے بنے؟ 70 ہی تو قیدی بھی بنے، اور مسلمانوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا، لہذا مثلیہا تم دشمن کو پہنچا چکے ہو، اس سے دگنا، 70 مار چکے ہو، 70 قیدی لے چکے ہو، اور پھر ان سے بینیفٹس بھی لے چکے ہو، اور قلتم انا ھذا، اور پھر شکست کے بعد اپنے آپ سے سوال کرتے ہو، قلتم تم کہتے ہو، انا ھذا ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا، ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں شکست ہو گئی، اللہ کا تو وعدہ تھا کہ فرشتے اتریں گے تمہاری مدد کے لیے، اور تم خود کہتے ہو انا ھذا، یہ کہاں سے ہوا؟ ذرا قرآنی اسلوب دیکھیں، ان کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قل ھو من عند انفسکم، تم کہتے ہو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے محبوب قل ان کو فرما دیجئے، ہوا یہ پریشانی اور آزمائش کی کیفیت، 70 بندوں کا شہید ہونا اور بھاگ دڑ مچ جانا مسلمانوں کے لشکر میں، من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے کام کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی پالیسی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا نبی تو تمہیں پہلے کہہ چکا تھا، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ یہاں ایک اور بات ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو ہر قدم پہ آزماتا ہے، اور اگر اللہ آزمائے اور آزمائش میں پورا اترے تو یہ تو ہے مومن، لیکن نہ اترے تو منافق۔ اللہ فرما رہا ہے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تم تو دگنا دشمن کو زخمی پہنچا چکے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دو گروہ مد مقابل نہ ہوتے، تمہارا 1000 کا لشکر جس میں سے 300 عبداللہ بن ابی سلول واپس لے گیا، اور 2500 تقریباً دشمن کا لشکر، اگر یہ دونوں لشکر آمنے سامنے نہ ہوتے تو اللہ فرماتا ہے مومن اور منافق میں پہچان کیسے ہوتی؟ اللہ یہ تسلی دے رہا ہے کہ اگر تمہیں وقتی شکست ہوئی بھی ہے احد میں تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم مسلمان نکھر کر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آ گئے۔ وما اصابکم، واو کا معنی اور ما کا معنی، جو اصابکم،
اصابہ یصیبو پہنچنا، قوم تمہیں جو پہنچی تھی تمہیں تکلیف اور مصیبت، یوم التقل جمعان، یوم اس دن، التقا یلتقی کا معنی ہے ملاقات کرنا، ملنا، التقل جمعان جب دو لشکر آپس میں ملے، یعنی ایک مسلمانوں کا اور دوسرا کفار کا۔ مسلمانوں کا لشکر کتنا ہے؟ 1000 اور 700 300 واپس چلے گئے، اور دشمن کا لشکر 2500 کے قریب۔ اب اللہ فرما رہا ہے جس دن تمہیں تکلیف پہنچی جب دو لشکر ملے تو یہ کہاں سے تھی؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، فا کا معنی پس، اذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا سے، اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے اذن کے ساتھ تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بہت بڑا لیسن اس کے اندر یہ تھا کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، واو کا معنی اور، لام کا معنی تاکہ، یعلم اللہ جان لے، المؤمنین مومنین کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے، اللہ جان لے مومنین کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، واو کا معنی اور، لام کا معنی تاکہ، واسطے کے لیے، یا لما جان لے، الذین ان لوگوں کو، نافقو جنہوں نے منافقت کی، جن کے اندر نفاق تھا، اللہ ان کو بھی تو دیکھ لے۔ وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ اب ان کی نفسیات بیان کی جا رہی ہے، جو نفسیات ہے منافقین کی، اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ جان لے مومنوں کو اور منافقوں کو۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، واو کا معنی اور، قیلا کہا گیا، لہم ان کو، تعالو آؤ، تعالو آؤ، قاتلو لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی لڑنے کی دو قسمیں، ایک ہے ایگریسو ہو کر حملہ کرنا اور ایک ہے ڈیفینس پہ آ کے اپنا دفاعی پوزیشن اختیار کرنا۔ تو جب ان کو کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، یا پھر او ادفعوا، آؤ کا معنی یا، ادفعوا دفاع کرو، اپنے شہر کو بچاؤ، تو قالو ان کا واویلا کیا تھا؟ کہتے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم نے لڑنا ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ایسے ہم نے وقت ضائع کرنا ہے تو پھر ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اپنی سائیکی، اپنے سیلف آرگنائزڈ عقائد کے ساتھ، قالو وہ بولے، لو نعلم اگر ہم جانتے، قتالن کہ جنگ ہوگی، یعنی منافقین کا ایک اپنا بہانہ ہے، اگر ہم جانتے، لشکر چلا گیا واپس 300 بندوں کے ساتھ، ان کو کہا گیا کہ آؤ لڑو یا پھر کم از کم دفاع تو کرو، تو وہ کہتے ہیں اگر ہمیں یقین ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو ہم تو ضرور آتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑائی ہوگی، ہم تو کہہ رہے تھے کہ لڑائی نہیں ہوگی، تو ہم اپنا وقت بچانے کی خاطر واپس آ گئے۔ قالو وہ بولے، لو نعلم اگر ہم جانتے قتالن کہ جنگ ہوگی تو لاتبعناکم ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ اللہ فرما رہا ہے ان کی یہ سوچ کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوتی تو ہم آتے، اب اس سوچ میں وہ ایمان کے قریب نہیں ہے بلکہ وہ کفر کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں کہ وہ تکے بازی کر رہے ہیں اور یہ تکے بازی ان کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ ہم للکفر یومئذ اکبر، ہم وہ سارے کے سارے، للکفر کفر کے، یومئذ اس دن، اقرب قریب ہے، منہم للایمان بنسبت ان کے ایمان کے، یعنی ان کی یہ سوچ کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے حکم کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر کفار کے خلاف لڑ نہیں رہے اور اپنی ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہم اس لیے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ یہ نہ ہو جائے، اور ہم اس لیے واپس چلے گئے تھے کہ یہ نہ ہو جائے۔ یہ اللہ بیان فرما رہے ہیں ان کی یہ سوچ ایمان کے قریب نہیں ہے بلکہ کفر کے قریب ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ ہے منافق کا معنی، وہ جو زبان پہ لاتا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں لاتا۔ یقولون وہ کہتے ہیں، بافواہہم آپ کہتے ہیں نا فلاں جگہ پہ بڑی افواہ پھیلی ہے، میڈیا پہ افواہ پھیلی ہے، تو افواہ جو پھیلتی ہے وہ نکلتی کہاں سے ہے؟ منہ سے نکلتی ہے، تو جمع ہے افواہ، بے افواہہم وہ جو کہتے ہیں اپنے منہوں سے بات، ما لیس فی قلوبہم وہ کہتے ہیں جو لیسا نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر، واللہ اعلم بما یکتمون لیکن کیا اللہ بھی اس کو نہیں جانتا؟ اللہ اس کو جانتا ہے۔ واللہ اللہ تبارک و تعالی عالم
جانتا ہے بما یکتمون جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ اور پھر منافق کون ہے؟ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ الذین جنہوں نے قالوا کہا، یعنی منافقوں کی دوسری علامت، پہلی علامت یہ ہے کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا لڑائی ہوگی تو ہم واپس نہ جاتے، ہم تو آتے اور لڑتے آپ کے ساتھ، لیکن ہمیں یقین نہیں تھا کہ لڑائی ہوگی اس لیے ہم واپس چلے گئے۔ دوسری ان کی کیفیت یہ ہے کہ الذین قالوا لاخوانہم، الذین منافق وہ ہیں قالوا جنہوں نے کہا لاخوانہم، یہ تین الفاظ ہیں لام، اخوان اور ہم۔ لام کا معنی کے لیے یا کو، اخوان اخن کی جمع ہے بھائی، ہم اپنے، جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا وقعدوا حالانکہ وہ بیٹھے تھے، لو اطاعونا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو ما قتلوا وہ تو قتل بھی نہ کیے جاتے۔ یعنی ایک نیا واویلا، ذرا اس کو دوبارہ سمجھے۔ منافقین جب آ رہے تھے تو آتے آتے ہی لڑائی سے پہلے واپس چلے گئے، اور پھر اس کا بھی بہانہ بنا دیا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ واقعی ہماری ضرورت ہے تو ہم تو ضرور لڑتے۔ دوسری بات، جب غزوہ بدر احد رونما ہو چکا اور مسلمانوں کے 70 بندے شہید ہو چکے تو ایک نیا واویلا، یہ واویلا کیا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ رہتے ہمارے بھائی جو نکل کر میدان جنگ میں گئے تھے تو آج قتل نہ ہوتے بلکہ ہمارے ساتھ زندہ ہوتے۔ یعنی ڈبل گیم، جانے سے پہلے بھی منافقت، جانے کے بعد بھی منافقت۔ جو چلے گئے شہید ہو گئے ان کے لیے تانا۔ اور وقالوا لاخوانہم انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا وقعدوا حالانکہ وہ خود گھر بیٹھے تھے، لو اطاعونا اگر یہ ہماری اطاعت کر لیتے، ہماری بات مان لیتے اور غزوہ کے اندر شامل نہ ہوتے تو ما قتلوا یہ قتل تو نہ کیے جاتے، کم از کم مارے تو نہ جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ فرما رہے محبوب کل ان کو فرما دیجئے، فادرؤوا پس فا کا معنی پس، ادرؤوا ذرا دور کر کے تو دکھاؤ، ان انفسکم اپنی جانوں سے، الموت موت کو، ذرا موت کو اپنے آپ سے دور کر کے تو دکھا دو۔ اور تم سمجھتے ہو میدان جنگ میں موت ہے؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اگر موت مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیوں کہ میں اتنے جگہ پہ شریک ہوا ہوں غزوات میں، اسلام سے پہلے جنگوں میں، لیکن مجھے موت اپنے بستر کے اوپر آئی، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تلواروں کے نیچے نہیں ہے، وہ نیزوں کے نیچے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے محبوب انہیں فرما دو فادرؤوا ذرا دور کر کے تو دکھاؤ، ان انفسکم اپنے آپ سے، الموت موت کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو۔ اور منافقین کا واویلا یہ تھا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے، عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے فالورز 300 کی تعداد میں یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو آج شہید تو نہ ہوتے اور دنیا سے تو نہ جاتے، مرتے تو نہ۔ اللہ ان کے اس خیال کو رد کر رہا ہے کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ مرے نہیں ہیں، یہ جو شہید ہوئے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے یہ مرے نہیں ہیں، یہ قتل نہیں ہوئے بلکہ یہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے اور یہ اپنے اس فیصلے کے اوپر خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ اپنے حبیب کی ہمیں اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔